شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ شوال یہ بھی بہت خیر اور برکت کا مہینہ ہے اور اس کے کئی فضائل ذکر ہوئے ہیں۔ احادیث میں بھی شوال کے فضائل ذکر ہیں۔ جو 6 روزے شوال کے رکھے جاتے ہیں ستہ من شوال، تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ذکر ہوئی ہے۔ تو شوال یہ اسلامی سال کا 10واں مہینہ ہے اور شوال کو شوال کیوں کہتے ہیں؟ اس کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ شوال عربی زبان کا لفظ ہے، شین کے زبر اور واو کے تشدید اور زبر کے ساتھ، اور اس کو عید کا مہینہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو شوال شروع ہو جاتا ہے اور عید الفطر شوال میں ہی ہوتی ہے، پہلے دن شوال کے۔ اور شوال کے عربی میں کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہے بلند اور اٹھانے کے ہیں، اور اس معنی کے لحاظ سے اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ بعض حضرات نے یہ ذکر کی ہے کہ شوال کے مہینے میں خصوصاً اس مہینے کے ابتدائی رات اور ابتدائی دن یعنی عید الفطر میں بے شمار مومن مسلمانوں کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے اللہ تعالیٰ اٹھا دیتے ہیں، اس لیے اس مہینے کو شوال کہتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ذکر ہوا نا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال علیہ الصلوۃ والسلام فيرجعون مغفورا لهم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم لوگوں کی بخشش کر دی ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، یہ لوگ بخشے بخشائے لوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو شوال کی جو ابتدائی رات ہے اور ابتدائی دن ہے، عید الفطر کی رات اور عید الفطر کا دن، اس میں بے شمار مومن مسلمانوں کے گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس لیے شوال کو شوال کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی شوال کا ہے خفت، ہلکا پن، اور اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ بعض حضرات نے یہ بتائی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس مہینے میں شہوت اور لذات سے نفس ہلکا اور بوجھ کم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو شوال کہتے ہیں۔ لازم بات ہے انسان کحیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جو نفسانی خواہشات ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، گناہوں کی طرف رغبت کم ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے شوال کا ایک معنی خفت اور ہلکا پن ہے، اسی معنی کی وجہ سے اس کو شوال کہا جاتا ہے۔ کچھ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنے سے نکاح میں خیر و برکت نہیں ہوتی اور خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو بدفالی کے طور پر شوال کہا جاتا تھا، بدفالی کے طور پر کہ اس میں نکاح وغیرہ مت کرو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس نظریے کی اس طرح ترتیب فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شوال کے مہینے میں نکاح فرمایا اور رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کی اور اس نظریے اور اس عقیدے کی ترتیب فرمائی کہ شوال میں نکاح کرنے سے کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، اس کو بدفالی سے مت لو۔ اور شوال کو مکرم بھی کہا جاتا ہے، اور مکرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مکرم کے معنی اکرام والی چیز، اور یہ مہینہ بھی شریعت کی نظر میں کئی طرح اکرام والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو شوال المکرم بھی کہا جاتا ہے۔ اور شوال کے جو فضائل ہیں، ماہ شوال کو کئی طرح سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے فضیلت کی کہ یہ مہینہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کی برکات پورے سال مومن کو حاصل رہتی ہیں، بشرطے کہ رمضان کا صحیح احترام اور اس کا حق ادا کرے، کیونکہ رمضان پورے سال کا اصلاحی کورس ہے۔ جب یہ اصلاحی کورس ختم ہو جاتا ہے تو شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے،
اسی وجہ سے رمضان کے اثرات شوال میں زیادہ طور تازہ محسوس ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر چیز کی صحبت کا اثر اس کے پڑوسی کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ آپ کا جیسے پڑوسی ہوگا اس کا اثر آپ پر لازم ہوتا ہے۔ آپ کا جیسے دوست ہوگا، قریبی ہوگا، اس کا اثر آپ پر ہوتا رہے گا۔ اسی طرح یہ شوال کا مہینہ رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے۔ رمضان کے افعال، رمضان کے عبادت کی کیفیت، کھانے پینے کی طرف رغبت کا کم ہو جانا، یہ شوال میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے، اسی لیے کہ شوال رمضان کا پڑوسی مہینہ ہے۔ اور اس ماہ میں 6 روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور بعض علماء نے ان 6 روزوں کی حیثیت رمضان کے ساتھ اس طرح بیان کی ہے کہ جیسے سنتوں کی حیثیت فرضوں کے ساتھ ہے۔ فرض تب تکمیل تک پہنچتے ہیں جب سنتوں کو ادا کیا جائے۔ فرضوں میں اگر کمی پیش آئے گی تو سنتوں سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اسی طرح جو شوال کے 6 روزے ہیں تو ان کی حیثیت بھی رمضان کے روزوں کے ساتھ اسی طرح ہے کہ شوال کے روزوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے جو روزے رکھیں تو ان کو پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچا دے۔ اور اسی طرح اس مہینے میں صدقۃ الفطر بھی وہ لازم ہو جاتا ہے عید کے سبب کی وجہ سے۔ جیسے عید کا دن ہو جاتا ہے صدقۃ الفطر بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اور اسی مہینے میں شوال کے مہینے میں عظیم اسلامی تہوار عید الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوال کے مہینوں کو یہ شرف اور عزت بھی حاصل ہے کہ اس مہینے سے اسلام کے اہم رکن حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ماہ حج کے مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کو حج کے ساتھ ایک نسبت ہے جو اس کی فضیلت کے لیے کچھ کم نہیں ہے۔ شوال کا جو مہینہ ہے اس میں لیلۃ الجائزہ انعام کی رات ہوتی ہے، صدقۃ الفطر ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اور اس میں 6 نفلی روزے رکھے جاتے ہیں جو بہت زیادہ فضیلت ان کی ذکر ہوئی احادیث میں۔ تو اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت ان تمام چیزوں سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں ان تمام عبادات میں سے اہم عبادت یہ 6 نفلی روزے ہیں، شوال کے 6 روزے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک حضور علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے کانا کصیام الدہر، گویا کہ اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا، ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور علیہ السلام کو سنا یقول، حضور علیہ السلام فرماتے من صام رمضان کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے وسط من شوال اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ تو ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر کی وضاحت کیا ہو گئی ہے؟ فکأنما صام السنہ، گویا کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اور اس کی وضاحت اس طور پر ہوگی کہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور شوال کے 6 نفلی روزے ہو گئے ہیں تو 30 اور 6 کتنے ہو گئے ہیں؟ 36 ہو گئے ہیں۔ تمام روزوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریمانہ قانون یہ ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 کا اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی قانون کے مطابق جب آپ 10
سر میں 36 کریں گے تو 360 آئے گا، اور سال کے 360 دن نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے 360 روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اجر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لحاظ سے جو شوال کے 6 روزے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کا اہتمام کر لیں، اور اپنے گھروں میں بھی ہم بتا دیں اپنے ماؤں بہنوں کو کہ اگر ان کو وقت ملے تو شوال کے یہ جو 6 روزے ہیں تو ان کا اہتمام کر لیا جائے، یہ مستحب ہیں، اور احکام ان روزوں کے وہی ہیں جو رمضان کے روزوں کے ہیں۔ شوال کا پورا مہینہ ہے، آپ اس میں پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، پورا مہینہ ہے۔ اگر آپ مسلسل 6 دن روزے رکھ لیں تب بھی درست ہے، اگر آپ 1 دن روزہ رکھیں اور 1 دن روزہ نہ رکھیں تب بھی درست ہے، اگر آپ پورے مہینے میں 1 دن رکھا 2-3 دن نہیں رکھا ہے، یا 1 دن رکھا 4 دن نہیں رکھا ہے، پورے مہینے بھی اس ترتیب سے آپ 6 روزے برابر کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، ایک عید الفطر کا دن اور 4 دن عید الاضحیٰ کے ہیں۔ عید الاضحیٰ ایک قربانی کا دن ہو گیا، اور 3 دن پھر مسلسل ایام تشریق کے ہو گئے ہیں، 11 12 13 ذی الحجہ تک آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، تو 4 دن ہو گئے اور 1 دن عید الفطر کا ہو گیا۔ سال میں 5 دن میں روزہ رکھنا ناجائز ہے، باقی پورا سال آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ جیسے کوئی یہ نہ کہے کہ عید الفطر ختم ہو گیا ہے تو عید الفطر کے بعد دوسرے اور تیسرے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں شوال کا، اور اس کے وہی احکام ہیں جو رمضان کے روزوں کے ہیں۔ آپ رات سے بھی نیت کر سکتے ہیں، اگر آپ نے رات سے نیت نہیں کی ہے اور صبح اٹھ گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور آپ کا ارادہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں نفل روزہ رکھوں شوال کا، تو بالکل آپ رکھ سکتے ہیں، نصف النہار ہونے سے پہلے آدھا دن گزرنے سے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں، آپ نیت کر لیں آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ نے شوال کا نفل روزہ توڑ دیا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے یا مہمان کی وجہ سے، تو اس کی وہی بس 1 روزے کی قضا ہوگی، اس میں کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے